میں کامن آدمی کی بات بتا رہا ہوں. کامن آدمی سر اگر کاشف عباسی صاحب کو حقیقی اپوزیشن سمجھ, میں جو معذرت کے ساتھ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے صدار صاحب کی گفتگو, تو اس کے پیرائے میں تو نیچرل انفرنس یا کورولری یہی تھی جو میں نے عرض کر دی. سر یہ کہتے نا کہ ہم اس حکومت کے کوئی دست و بازو نہ بنیں گے اور آپ کو بنائیں. مسئلہ یہ سردار صاحب آپ لوگ بار بار کہتے ہیں. کاشف صاحب ایک سیکنڈ میری بات, آخری سوال کر لوں پھر سردار صاحب. نہیں آپ ضرور کیجئے. سر ان دا ٹرو اسپرٹ اگر کوئی اپوزیشن اس حکومت میں 3 سال رہی ہے تو وہ مسلم لیگ کاف رہی ہے. بھلے بسم اللہ باپلی بات. ٹھیک سردار صاحب, اب آپ یا تو حکومت کی حمایت کا اعلان کریں یا ان کی مخالفت کا اعلان کریں, کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اپنی اکثریت تو کھو دی اسمبلی میں. اب مسلم لیگ نون کو پوزیشن تو لینی پڑے گی. اگر آپ کہیں کہ سسٹم کو چلانا ہے, جمہوریت کو بچانا ہے, تو پھر لگے گا یہ. سردار صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی اکثریت ثابت کریں بھی آپ جمہوریت اور اصولی سیاست کی اگر بات کریں کہ پارلیمنٹری نارمز ہیں, ہم اس کو ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کو کل ڈسکشن میں لے کے آ رہے ہیں. وسیع تر قومی مفاد میں اس حکومت کو ہم بیساکھی نہیں بنیں گے, آپ میری بات سنیں نا, کچھ کریں گے بھی نہیں. اس میں ہم ایک بہترین فیصلہ کریں گے, I assure you one thing. لیکن میری گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں سے کہ وی انڈرسٹینڈ کہ اس ملک میں بڑے کرائسس آ چکے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی پولیٹیکل کرائسس بٹ اٹ از آلسو اکنامک کرائسس, اور اس کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں اس کے اندر. اس سے اکنامک بیلٹ ڈاؤن, ہمارے ہاں مہنگائی ہے, گیس شیڈنگ ہو رہی ہے, انرجی کرائسس ہیں. اس سے ویری سیریس سچویشن, اس کو ہم ایک بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات میرے خیال میں کوئی نامناسب نہیں ہے کہ ہم ایک میچور پارٹی ہیں. ہمارا we are the largest party, second largest party after the People's Party in the Parliament. تو ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میرا آخری سوال ہے سردار صاحب آپ سے, ادھر ہی بیٹھ کے شیخ صاحب آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے تھے. سردار صاحب آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشنز کا ٹائم اس ملک میں آ گیا ہے. کیا مسلم لیگ نون الیکشن چاہتی ہے اس ملک میں یا نہیں چاہتی ہے؟ پہلے بریف دیکھیے, اگر مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں یہ حکومت کسی اپنے نئے اس وزیر اعظم کو منتخب کرنے میں کامیاب نہ ہو تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اس بارے میں بیٹھ کر غور کر کے, کیونکہ ملک کے مسائل ہیں, یہ حکومت خالی کوئی کرسی پہ قبضہ کرنا نہیں ہے, کرسی پہ بیٹھنا نہیں, بلکہ ملک کے ایشوز ہیں, وہ ایشوز بڑے سیریس ایشوز ہیں. اور اسی لیے آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. سر آپ بار بار کہتے ہیں وہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی وہ وہی حکومت چل رہی ہے. کاشف میری بات سنیں. I don't believe سردار صاحب بہت شکریہ. سردار صاحب, سردار مہتاب صاحب سر, I don't believe in rhetorics. یہ جو ریٹرکس ہے نا سر, صوبہ خیبر پختونخوا پہ اگر ہزارہ کا ایشو بنایا گیا تو اسی حکومت نے بنایا, ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے. سردار مہتاب خان صاحب اس بات کو سیکنڈ کریں گے. پنجاب حکومت کا دیوالیہ نکلا تو اسی حکومت نے نکالا. صوبائی پنجاب کی حکومت نے 2 روپے کی روٹی کا تندور بنایا, کرپشن کے حصے شروع کیے تو اسی حکومت نے. سر جس حالت, ہم تو 60 روپے کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, آج اگر 87 روپیز کا ڈالر ہے تو اگر اس بات کو دیکھیں میرے بھائی ہیں, اگر اس چیز کو اگر کرائسس پیدا کرتا ہے تو نہ پیپلز پارٹی بری الذمہ ہے سے, نہ مسلم لیگ نواز. میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. پہلے یہ اپنے ذہن صاف کریں, نہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں جمہوریت کا ساتھ اور وہ بھی دے رہے ہیں جمہوریت کا ساتھ. پہلی چیز, جمہوریت کس چیز کا نام ماضی میں جب اس بات کا نام ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہ ہو تو تب بھی آپ پارلیمنٹ میں حکومت کرتے رہے, اس ملک میں آپ حکومت کرتے رہے. بتا رہا ہوں, اگر ان کے اتحادی حکومت تھی, اتحادی چھوڑ کے چلے گئے. کاشف صاحب ان کے بھالوں کے اندر اگر دھار ہوتی تو اب تک ہمارا کلیجہ چھلنی کر چکے ہوتے. یہ میں آپ کو بتاؤں 151 سیٹس ہیں ان کی, فے, کاف, نون. یہ پہلے یہ فرق تو مٹا لیں پھر ساتھ کھڑے ہوں گے نا. پہلے یہ مسلم لیگ تو بنے. یہ کچھ نہیں کر سکتے, مجھ سے پوچھیں آپ, اگر یہ کر سکتے ہوتے پیپلز پارٹی واقعی آج سے 1 سال پہلے گھر جا چکی ہوتی. ہم تو قاتل لیگ ہیں بھائی. نہیں میں آپ فرق مٹا لیں نا, ہم تو چلے آپ کو کہہ رہے ہیں نا, آپ تو فرق مٹائیں. ہم تو قاتل لیگ. یہ کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے, ان میں بھی 3 گروپ ہیں جی, سیدھی سی بات ہے. اور ہم خیال بھی ہے چوتھا, میں آپ کو بتاؤں, چلیں وہ نہیں لاتے, یہ لے آئیں ووٹ آف. ہم خیال میں بھی 2 گروپ یہ لے آئیں, ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ والا اور ایک پیپلز پارٹی کے مخالف والا. یہ لے آئیں ووٹ آف کانفیڈنس, یہ لے آئیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی 125 سیٹس کے ساتھ, کیا 17 سیٹ کے ساتھ ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا 125 سیٹ کے ساتھ ان کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے؟ لیکن نہیں, جمہوریت جہاں پہ بات آئے گی اسی طرح تعاون کریں گے, چاہے نون ہو, کاف ہو, جیم ہو, جو بھی. لیکن الف سے لے کے یہ تک کی حروف تہجی تو ختم کریں پہلے. یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے؟ کون بنائے گا حکومت, کون لائے گا اس میں وزیر اعظم؟ شیخ صاحب کوئی بھی نہیں لائے گا. یہ ایسی صورتحال ہے, نہ آپ نے ماضی میں دیکھی ہوگی, نہ شیخ صاحب نے دیکھی ہوگی, نہ میں نے سنی. یہ وہ صورتحال ہے, اگلا بھی نہیں جا رہا اور نگلا بھی نہیں جا رہا. سیدھی بات ہے. کیوں ایسی صورتحال؟ دیکھیں سارے حکومت کے ساتھ ہیں, سارے حکومت کے مخالف ہیں.
عوام سوائے ہمارے سوائے نہیں ثابت ہو جائے گا. نہیں جی دیکھیں یہ 15 دنوں میں ثابت ہو جائے گا. ساتھ کھڑے ہونے کا تیار ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سے آپ نے لیا نا ٹائم, مجھے اگر آپ عرض کرنا دیکھیں گزارش یہ ہے زیادہ سے زیادہ اس جنوری میں فیصلہ ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ. میں یہ بہت زیادہ ٹائم دے رہا ہوں. کون کہاں کھڑا ہے؟ اگر ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے تو رضا عابدی ٹھیک کہہ رہا ہے, ابھی ثابت کر دو. ہاں ختم. میرا مطلب ہے اصولی بات ہے کہ اگر ختم ہو گئی ہے اس سے یہ ثابت عدم اعتماد آئے گا نا, اعتماد کا ووٹ تو نہیں ہوگا. اعتماد لینے کے لیے بھی 20% ووٹ چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں حالات اسی طرف جائیں گے, وہی لوگ زندہ رہیں گے, انہی کو لوگ سہارا دیں گے جو عوام کو سہارا دیں گے. اور عابدی ٹھیک کہتا ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے ان کے خلاف. بالکل الیکشن کرانا چاہتا ہے مسلم لیگ نون الیکشن چاہتی ہے. بلدیات تو کوئی کرانا نہیں چاہتا, آپ قومی الیکشن کی طرف چلے گئے, کمال ہو گیا. کیا سیاسی جماعتیں تیار ہیں الیکشن کرنا چاہتے ہیں جی؟ نہیں جی, میری سبمیشن کوئی اصل مسئلہ یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا. ایک سیکنڈ صبر تو کرو بھائی میرے, آپ کے میرے کہنے سے الیکشن نہیں ہو جائیں گے. اب ہو جائیں گے, صبر تو کریں. اکثریت نہیں, آپ سبمیشن میری سنیں تو یار یہ اتنے اعتماد سے جو بول رہے ہیں ان کو ایشورنس کہیں اور سے ہے. بہت ہے. 20% 342 کا بنتا ہے 68, ہمارے ہیں 50 ممبرز. صاحب بہادر سر 50, ہمارے ہیں 50. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی ہمارا ایک ابھی ضمنی الیکشن سردار فاروق احمد خان لغاری صاحب والی سیٹ کا. میری سبمیشن یہ ہے ہم تو لا نہیں سکتے, جنہوں نے الیکٹ کروایا وہ بات نہیں کرتے. آپ کیوں نہیں لا سکتے یہ بھی بتائیں نا. شیخ صاحب میں عرض کرتا ہوں 49 پلس 25 پلس 7 آپ تین اکٹھے ہو 84 ہوگا ٹوٹل. اب میری پوری بات تو سنیں, میری بات. سر مسلم لیگ فے پیر پگاڑا صاحب کی جماعت حکومت کی کولیشن پارٹنر, آج بھی ان کے وزراء بیٹھے ہیں کیبنٹ میں. مسلم لیگ نون آج بھی. یہاں میں فنکشنل کی بھی ایک بات کروں گا, کلیریفیکیشن. ادھر پنجاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. پیر صاحب نے بڑا واضح طور پر پرسوں کہا ہے, پیر پگاڑا صاحب نے, کہ خود چھوڑ دیں یوسف رضا گیلانی, ان کی اسی میں عزت ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ہے بیان ان کا. ٹھیک ہے جی. پیر صاحب نے یہ, میں 4-5 دن پہلے بھی گیا تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا کہ یوسف رضا, دیکھیں یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جو بیان پیر صاحب پگاڑا نے دیا, ان کی رشتہ داری بھی دیکھیں. انہوں نے کہا کہ اسی میں عزت ہے کہ یوسف رضا گیلانی خود چھوڑ جائے, چاہیے کہ اس کو جانا پڑے. اچھا اب دیکھیے, اب سو یہ ووٹیں بھی ساتھ شامل کریں آپ. یہ بھی شامل کر لیں جی. 50 جمع 25 جمع 8 جمع 5. ہم نے یہاں حکومت گرا دی. کاشف عباسی شو میں نے آج پرائم منسٹر گیلانی صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے. 88. یہی مطلب ہے نا سر, میں تو ووٹ اکٹھے کر کے دے رہا ہوں آپ کو. یار آپ وہی نا جناب, اس آف دا ریکارڈ میں پرائم منسٹر گیلانی از آؤٹ. بھائی ٹیکنیکلی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں. فار گاڈ سیک لیٹس ایکٹ. میں ایک جملہ اور بولوں گا, سیاسی بات میرے ذہن میں آئی ہے. یہ صرف اس ملک میں نمبروں کی کھیل نہیں ہے, ایک امیج ہے, ایک گورنمنٹ کا, گورنمنٹ چلانے کا, اپوزیشن کا بھی امیج ہوگا, دونوں کا. دیکھیں اس میں آئین بھی ہے. میں عرض کر سکتا ہوں شیخ صاحب کی بات کو غور سے سنے تھے کہ میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. 94 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کہیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لے لیں. انہوں نے تو نہیں کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو مکمل اعتماد ہے. اب بال کس کی کورٹ میں؟ اپوزیشن کے کورٹ میں, ان کی کورٹ میں. اب اپوزیشن میں کون ہلے گا؟ اب جو سارے کلیم کرتے ہیں کہ حقیقی اپوزیشن کون ہے, اب اس کو موو کرنا پڑے گا نا شیخ صاحب. They have to prove. 50 سیٹیں کاف لیگ کی, ایم کے ایم اپوزیشن بنچوں پہ. دیکھیں یہ لوگ بعض گھبراتے ہیں کہ جب کبھی ایسا وقت آیا تو یہ بھی ایکسپوز نہ ہو جائیں کہ کتنے لوگ دستخط کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو, اچھا یہ بھی کاشف صاحب, یہی سب سے بڑی دلیل ہے ہماری کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ کی ہم اپوزیشن ہیں, اس لیے کہ جن ڈیفیکشنز کا شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ پیپلز پارٹی میں تو نہیں, وہ نون لیگ میں بھی نہیں, وہ مسلم لیگ فنکشنل میں بھی نہیں. وہ اگر ہیں تو ہماری پارٹی میں ہے نا, تو صحیح معنوں میں اپوزیشن تو ہم ہی ہوئے نا. یہ کون سی اپوزیشن کی دلیل ہوگی؟ لاہور والا قوت, یہ کون سی اپوزیشن کی آپ یہ کون سی گارنٹی ہوگی کہ کیونکہ ہمارے اندر ہم لوگ کس حکومت کے عہدے میں ہیں؟ ہمارے پاس کون سا مسلم لیگ ایف جو ہے, کیا وہ فلیگ ہولڈرز نہیں ہے؟ ٹھیک, کیا مسلم لیگ نواز پنجاب میں یا حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا کاف کا کون سا عہدیدار مجھے بتلائیے. تو آپ کو لینے کو کوئی تیار نہیں, جس وقت لینے کا, جس ٹائم بولی کا وقت آتا ہے, جس ٹائم بولی کا وقت آتا ہے فوراً تیار ہوتے ہیں. یہ آپ کی ایک اپنی بلوچستان میں ہے حکومت میں کون؟ آپ لوگ بلوچستان میں اپوزیشن میں بلوچستان میں تو سارے انہی کے تھے, وہ سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے. یار ہمارا ادھر اپوزیشن بھی ہم ہی ہے, سردار یار محمد رند اپوزیشن بھی, کیونکہ اکلوتا آدمی تھا جس کا اختلاف تھا. باقی سارے اکثریت رائے بلوچستان میں کاف کی تھی نا. آج کا تیرا کا ہم خیال گروپ پہ 15 یا 16 18 کا میں کنکلوڈ کرتا ہوں, 19 18 کا کنکلوژن کے لیے میں بریک کے بعد. اچھا بس آخری لفظ, جمہوریت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کو نہ یہ تیار ہے, نہ وہ تیار ہے, نہ ہم تیار ہیں.
माजी के तल्ख तजर्बे मौजूद है। अच्छा, ये जमहूरियत से जमहूरियत की बजाय मफाहमत की सियासत करें। जमहूरियत लाज़िमी मलज़ूम है मुफाहमत से। मफाहमत की गलत बातें सियासत कर रहे हैं। मफाद के प्लस मफाद के तड़के के साथ। काशिफ अब्बासी, मुफाद का आप तड़का लोग- जो है आप वो लोग- आईनी तरमीम की मैं सूरत में आ चुका। आखिरी एक सेंटेंस पे खत्म करूंगा। मैं आपको सियासी बयान मैं आपको वो अर्ज कर तड़का दूं। जो है आईनी तरमीम की सूरत मफाद में का आ जो चुका। तड़का है ना, क्योंकि कोई सियासी जमात इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। नहीं, इसको तामीरी अंदाज में लें, क्योंकि हम सब मिले तो ये 18वीं और 19वीं तरमीम आई, सही है, सही। और जब बुनियाद ना हो तो मकान नहीं खड़े हुआ करते। अच्छा, माफ करना, 18वीं तरमीम से भी शाह साहब आपने जल्लाद को तलवार दे दी है कि अगर पार्टी लीडर के खिलाफ, आप बेहतर है कि 5 आदमियों का शाजी इजलास बुला लिया करें, 5 पार्टी हेड का। इस ठीक मुल्क है। का खर्चा भी ये बदलेगा। बर्रे सगीर पाक और हिंद का नहीं, हुस्न बर्रे है, सगीर- इससे कोई नहीं हट सकता। देखिए, इसके आप- पीछे आप- छुपा ना करें। शख्सियत में अगर कोई आ देखिए, गया इससे पाकिस्तान के पहले ये अंदर, जल्लाद तो नहीं दिया। शख्सियतों की सियासत ही खत्म है फिर यहाँ पर। अगर ये काशिफ साहब- शख्सियतों की सियासत तब खत्म लेकिन होगी शेख जब जल्लाद साहब, का चुरा एक नहीं इसकी होगा। सबसे बड़ी मिसाल में हूँ, मेरी 7 पुश्तों में कोई सियासतदान नहीं, मैं पार्लियामेंटेरियन बन के बैठा हूँ, ठीक, मैं इसकी नफी हूँ। ब्रीफ, 10 सेकंड। काशिफ अब्बासी, मैं ब्रेक पे जाना। नहीं, हरदम ब्रेक पे जब जाइए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर ये घंटी बांधनी है तो नून लीग और एमक्यूएम के बगैर ये घंटी नहीं बांधी जा सकती। उन्होंने तो बांध दिया एमक्यूएम ने। नहीं बांधी सर, सर। मैं एक बार हुकूमत में बैठकर मेरी बात घंटी सुनिए। बांधी है, गवर्नर वफाक का देखें, आप पहले ये सर कहते थे कैसी कि बात ये करते हैं वज़ारत- शेख साहब? देखें, मेरी बात सुने। शेख साहब, मुझे इनके गवर्नर वज़ीर किसका जहाज़ों नुमाइंदा में है? मिलते- अच्छा, गवर्नर अच्छा, वफाक का देखें, गवर्नर वफाक मुझे का इनके नुमाइंदा है कि वज़ीर सूबे का जहाज़ों- नुमाइंदा है? देखें, अब आप वफाक चाहते में हैं गवर्नर शरदुल बैठे। बाद भी वहां से निकल जाए, दूसरे भी सर, निकल हम भी जाए। इंडिकेटर्स तो देख हुकूमत रहे में भी बैठे हुए हैं। सर मेरी MKM बात से सुन- हुकूमत में भी है। आस्ता- काशिफ साहब, काशिफ हाँ, साहब, gradually, तब काशिफ साहब, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है सूबे में। जहाँ ग्रेजुअली होता है वहाँ इख्तिलाफ नहीं होता, वो इख्तिलाफ होता है, अलहदगी नहीं हुआ करती। हाँ, ठीक है। ये फ्लाइट डाइवर्ट हुई है, कैंसिल नहीं हुई, उतरेगी। नहीं करेंगे। गुड वे ऑफ हम भी मेरी रिजर्वेशन है, ये फ्लाइट नहीं उतरेगी और आहिस्ता आहिस्ता मसले उस तरफ बढ़ेंगे। अगर ये सारे लोग भी इस माहौल में साथ चले जाए, नहीं, फिर इशू पे क्योंकि इख्तिलाफ है ना। हुकूमत चलेगी इशू पे या इख्तिलाफ है। हुकूमत चल रही है, शख्सियत मुल्क पे नहीं नहीं। चल रहा। अगर मुल्क को चलाना हाँ। है तो फिर डिफरेंट तरीके से चलेगा। अब बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, ये सवाल आपने उठाया था ना जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने के लिए, अदम एतमाद मूव करने के लिए 20% लोग चाहिए, यानी तकरीबन 84 लोग चाहिए। नहीं सर, नहीं कम। तकरीबन 68 आप move करने के लिए। 68 अभी लोग मेरे चाहिए पास आपको मूव करने के लिए। तो वो अपोजिशन जो हमारे पास तो है नहीं। जो अपने आप को समझती है कि हम 3 पार्टियां इकट्ठे होकर, मैंने आपको गिनती बताई, फिर आप मुस्लिम लीग नून को एक्सपोज करें, क्योंकि जिस वक्त हम अदम एतमाद Here is a point. Here is a point. अदम एतमाद पे वोट करने का कल जब मौका पार्लियामानी नहीं, पार्टी में आपने ये करा बात के ही छोड़ना है। नहीं, आज छोटा कर सा ही दें ब्रेक, आप। नहीं हम तो हो गया ना शाह जी, ये हो गया ना। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस